अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये पार्किंसन यानी इर्ताश या लर्ज़ा या जिसको राशा की बीमारी कहा जाता है, जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा जैसे हाथ या एक पाँव या पूरी टांग या पूरा बाजू कांपता है, लरजता है, या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से जिसमें दोनों हाथ भी हो सकते हैं, दोनों बाजू भी हो सकते हैं और दोनों पाँव या दोनों टांगें भी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ गर्दन और सर का हिलना भी इसमें शामिल है। अब लर्ज़ा या इर्ताश या राशा की जो बीमारी है, इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं जो कि सिम्टम्स के मुताबिक हम यूज़ करवाते हैं, और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और बहुत ही कारगर मेडिसिन है ये। और चंद ही दिनों में मरीज़ को अफाका होना शुरू हो जाता है, फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बीमारी जो है ये किन लोगों को ज़्यादा होती है, उसकी क्या अलामात हैं। अलामात इसकी ये है कि जब इसका हमला मरीज़ पर होता है तो वो मरीज़ चलने फिरने में थोड़ा लड़खड़ाता है, और बाज़ औक़ात अगर उसके पाँव या टांगों पे इस मर्ज़ का हमला हुआ हो तो वो फिर चलता है, लेकिन उसका कंट्रोल अपने चलने पे नहीं होता, और उसको ऐसे महसूस होता है जैसे वो चलने की कोशिश कर रहा है मगर वो भाग रहा होता है, और अपने पाँव पे और अपनी टांगों पे उसकी ग्रिप नहीं हो रही होती, और वो मज़बूती से पाँव जमा कर नहीं चल सकता। वो तेज़ तेज़ या गैर इरादी तौर पर वैसे तो वो चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसे चल रहा होता है जैसे वो भाग रहा हो या दौड़ रहा हो, तो उसे अपने पाँव पे, अपनी टांगों पे अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और उसके उज़लात जो है जिस्म के और चेहरे के जो है वो फड़कते हुए उसको महसूस होते हैं। और अगर किसी चीज़ को वो उठाना चाहे, अगर हाथों पे और बाजुओं पे जिसका हमला हुआ है, तो उस चीज़ पे उसकी ग्रिप नहीं रहती और वो मज़बूती से उसको पकड़ नहीं सकता, हाथों से उसके चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। अगर वो किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश करे, उसको पकड़े, और वो उसका सहारा भी मज़बूती से नहीं ले सकता, और ये जो है बाजू और टांगें खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाती हैं, कांपने लग जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो इतना शदीद इस मर्ज़ का हमला होता है कि जो मरीज़ होता है वो अपने हाथों को और अपने जिस्म को देखता है कि वो इतने ज़्यादा शदीद अंदाज में हिल रहे हैं या फड़क रहे हैं, और वो हैरान भी होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ वो परेशान भी होता है। और उसको ये क्योंकि असबी मसला है, दिमागी मसाइल हैं, और वेन्स का और खून से रिलेटेड और हराम मग़ज़ से रिलेटेड मसले मसाइल है, इसमें तमाम अद्वियात वही इस्तेमाल होती हैं जो कि हम हराम मग़ज़ के लिए, दिमाग के लिए, या वेन्स के लिए, या ब्लड सर्कुलेशन के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाते हैं। और ऐसे में जो मरीज़ है वो अगर मर्ज़ का हमला इतना हो चुका है मरीज़ को कि वो चलने फिरने से कासिर हो गया है, अगर वो चलने की नॉर्मल कोशिश करता है तो या तो मैंने आपको बताया कि वो भागते हुए अपने आप को महसूस करता है कि वो तेज़ तेज़ भाग रहा है, और चलने नॉर्मल उसकी जो रूटीन की चाल है उसमें वो नहीं चल रहा, या फिर वो अपने पाँव को घसीटते हुए चलता है, और उसको जिस तरह से अपने पाँव पे वज़न रख के या टांगों पे खड़ा होकर मरीज़ आम आदमी चलता है, उस तरह से वो नहीं चल सकता, और अपने आप को घसीट कर चलता है, और खड़े होने में भी उसको दिक्कत होती है। और ज़्यादातर तो ऐसे लोग लेटे रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। खाना खाते वक्त हाथों को झटके लगते हैं, और सही तरह से अगर उसके चेहरे के ऊपर या गर्दन के ऊपर या सर के ऊपर भी अटैक हुआ है तो फिर उससे खाना सही तरह चबाया भी नहीं जाता, और बोलते हुए भी वो लुकनत और जो है जिस तरह हकलापन आ जाता है कि वो रुक रुक के बोलता है, और लुकनत के साथ आवाज़ उसकी महसूस होती है। अब इसके जो असबाब हैं, ये ज़्यादातर अमूमन ये जो बीमारी है कुछ अर्सा पहले तक तो, यानी चंद साल पहले तक तो ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती थी जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल के दरमियान में होती है, मगर अब ये बड़ों में भी देखने में आ रही है। मेरे पास तो कई ऐसे नौजवान लोग भी आए हैं, और कई जो 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी
میرے مریض ہیں جو علاج کروا رہے ہیں یا کروا چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے، والدین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ عصبی مزاج والے جو والدین ہیں یا ایسی خواتین جن کو خون کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے، ان کے بچوں میں بھی یہ آ سکتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے جو دردیں ہیں جسم میں، جیسے کہ آرتھرائٹس کے مریضوں کے بچوں کو بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ایسے جو لوگ ہیں جن کو کسی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ گیا ہو یا کسی ایسی بیماریوں میں شکار رہے ہوں جس کا کافی لمبے عرصے تک علاج چلا ہو، تو ان لوگوں میں بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جو لوگ زیادہ تر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ جو چائے، سگریٹ، گٹکا، نسوار یا حقہ وغیرہ جو بہت زیادہ پیتے ہیں اور ان کے وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں، وہ بھی اس مرض کا شکار دیکھنے میں آتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں میں، جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے یا جو 20 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا شکار جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی نشے کے ایڈکٹ ضرور ہوتے ہیں، جیسے سموکنگ ہے یا ڈرنکنگ ہے یا پھر کوئی اور نشہ ہے، ہیروئن ہے، چرس وغیرہ ہے، یا پھر یہ جو دوسرے نشے ہیں جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ چائے پینے والے لوگ ہیں یا افیون کھانے والے لوگ ہیں یا پھر جو کسی بھی قسم کے نشوں کے عادی ہیں اور روٹین کے ساتھ وہ نشہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ پارکنسن کی جو بیماری ہے، تکلیف ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے اچھی میڈیسن ہومیوپیتھک میں یوز کروائی جاتی ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایکونائٹ ہے، اگاریکس ہے، سیمیسیفوگا ہے، فیروفاس ہے، اگنیشیا ہے، ہائیوسائمس ہے، فاسفورس ہے، سٹرامونیم ہے، زنکم ہے اور جلسیمیم ہے۔ جلسیمیم اس میں ایسی واحد میڈیسن ہے جو کہ ایسے لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو کہ جن کو عصبی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے مسائل کہ جن میں ان کو وینس کے ساتھ یعنی کہ سر کے ساتھ جن کے تعلق ہوتا ہے، جس میں خون کا اجتماع اگر سر کی طرف بہت زیادہ ہے، جس سے سر میں بھی شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے ڈیلوں میں بھی درد ہوتا ہے اور مریض کو چکر بھی آتے ہوں، تو یہ اس میں جو ہے جلسیمیم بہت ہی اچھی ورک کرتی ہے۔ اور یہ تمام نظام عصبی یعنی کہ نروس سسٹم میں کسی بھی قسم کے اگر کوئی پرابلم آتے ہیں تو جلسیمیم اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، اور خاص کر یہ بچوں میں، نوجوانوں میں اور خواتین میں اور بوڑھے لوگوں میں جو عصبی مسائل کا شکار رہتے ہیں، اکثر جن کو پٹھوں کے یا سر کے مسائل رہتے ہیں، اس میں یہ بہت اچھا جو ہے میڈیسن کام کرتی ہے۔ اس میں اب جو ہے کہ آپ مریضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ایک نسخہ بھی، ڈاکٹرز خاص کر جو ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں اور جو نیا پڑھ رہے ہیں ہومیو ڈاکٹر صاحبان، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ایسا نسخہ بھی تجویز کیا جائے جو آپ کے تجربات سے گزر چکا ہے یا جس کے رزلٹس آپ کو مل چکے ہیں۔ تو میرے پاس ایک مریض جو کہ 45-46 سال کی عمر کا ایک آدمی تھا، اور اس کو یہ مسائل ہو گئے کہ پہلے اس کے ایک ہاتھ پہ اٹیک ہوا، پھر دائیں طرف دائیں ہاتھ پہ، پھر دائیں ٹانگ پہ، پھر اب اس کی گردن پہ، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے، لکنت بھی آ گئی، بولا بھی نہیں اس سے جا رہا تھا۔ تو بہت جگہ پہ انہوں نے علاج کروایا، اور پھر بعد میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ مریض اس وقت آتا ہے جب اس کے سامنے سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو طبیب صاحبان ہیں اور وہ جب ان سے علاج کروا کے اس کو آرام نہیں آتا اور مرض کافی بگڑ جاتا ہے، پھر وہ مریض جو ہے ہومیو ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں۔ تو ان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یہ کافی جگہ علاج کروا کے
جب میرے پاس آئے تو پھر میں نے ان کے جو سمٹم اس وقت آ رہے تھے اس کے مطابق ان کا علاج شروع کیا۔ الحمدللہ انہیں کافی زیادہ ریلیف مل چکا ہے اور بیماری کے اثرات کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس میں جو میڈیسن میں نے ان کو شروع کروائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام مریضوں کو یہی میڈیسن ایڈوائز کی جائے، یہ ایک نمونے کے طور پر یا ایک تجربے کے طور پر میں آپ کو یہ میڈیسن بتا رہا ہوں۔ آپ اسے سمجھ لیں کہ جلسیمیم 1 mg کی میں نے اس کو ہر 10 دن کے بعد ایک خوراک دی، اور الحمدللہ 1 مہینے میں یعنی کہ 30 دنوں میں اس کو 3 خوراکیں جلسیمیم کی دینے سے اس سے کافی زیادہ ریلیف ملا ہے۔ پھر میں نے اس کو جو ویکنس تھی، کافی زیادہ کمزوری تھی اور نیند کے مسائل تھے اور دماغی مسائل جو اس کو آ رہے تھے، نفسیاتی مسائل، اس کے لیے میں نے اس کو کالیفاس 6x پوٹینسی میں ٹیبلٹس دی اور فیرم فاس 6x پوٹینسی میں ٹیبلٹس دی، جو کہ 4 گولیاں صبح ایک میں سے اور دوسری میں سے، یعنی کہ 8 گولیاں صبح اور اسی طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات کو، یعنی کہ 4 گولیاں دونوں میں سے لے کر صبح دوپہر شام اس نے چوس کر کھانی تھی یا چبا کر کھانی تھی۔ اسی طرح اب جو میڈیسن 200 پوٹینسی میں اس کو میں نے دی تھی، اورم میٹ، کونیم اور پلمم میٹ، یہ تینوں میڈیسن 200 پوٹینسی میں دی، جس کے 5 قطرے صبح آپس میں ملا کر 5 قطرے دوپہر کو اور 5 قطرے رات میں مریض کو دینے تھے، اور اس کے ساتھ زنکم میٹ، اگاریکس اور ہائیوسائمس، یہ 30 پوٹینسی میں میں نے اس کو دی، اس کے بھی 5 قطرے صبح، 5 دوپہر اور 5 رات میں مریض کو دینے تھے، 2 گھونٹ پانی میں ملا کے یا زبان کے اوپر ڈائریکٹلی۔ پھر اس کو جو بھوک وغیرہ کے مسائل تھے کہ بھوک نہیں لگ رہی یا زیادہ تر غنودگی میں مریض لیٹا رہتا تھا، اب پھر اس کو الفا سیرپ میں نے اس کو ایڈوائز کیا، اور ایک سیرپ میکٹم کمپنی کا آتا ہے، میکبن الفا سیرپ بھی آپ میکٹم کمپنی کا اگر لے لیتے ہیں اور میکبن بھی میکٹم کمپنی کا لیتے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں ملا کے بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے، یعنی کہ آپ دونوں کو ایک خالی شیشی میں برابر مقدار میں ملا لیں اور اچھی طرح مکس کر کے جب آپ مریض کو دیں گے، اس سے نہ صرف اس کی بھوک بہتر ہوگی، اس کو ذہنی اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ میکبن اور الفا سیرپ ان دونوں کو ملا کر دینے کا بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ تو یہ چند جو میرے تجربات میں چیزیں آئی تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام پارکنسن کے بارے میں ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔